لکھا ہوا ہے کیا حضرت حسین کی شہادت ایک منصوبہ تھا جو کہ سمجھ لیجئے ڈاکٹر زبیر اور نہت اسٹوڈیو والوں نے مل کے ریکارڈ کی۔ دراصل اسی ویڈیو کے اوپر آج ریویو دینے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا سمجھ لیجئے دو رخیاں ہیں یا پھر جہالتیں ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے آپ کے سامنے۔ پہلی بات یہ کہ جب بھی محرم قریب آتا ہے تو نہت اسٹوڈیو اور یہ جو ڈاکٹر زبیر ہے یہ میدان میں آ جاتے ہیں اور سیدنا حسین کی سٹرگل کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پلس صرف ڈائلیوٹ ہی نہیں کرنا، یزید الفکر لوگوں کی اور یزیدیت کی اور یزید کی اور اس کے خاندان کی وکالت کرنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر بھی یہی معاملہ ہوا کہ ان سے جب پوچھا گیا حضرت حسین کی شہادت ایک منصوبہ تھا، پہلے تو کہا جی ہاں کہہ سکتے ہیں، ایک سیریز آف ایونٹ ہے، اس کو جو ہے پہلے غدیر تک لے کے گئے، پھر اس میں مولا کا مطلب سمجھانے لگ گئے، پھر اس کو یہاں تک نہیں رکھا، پھر کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی یا مولا علی جو ہیں ان کے دل میں خواہش تھی اس چیز کی، اور خواہش کس طرح تھی کہ خلافت ان کو ملے، اور اس چیز کو لنک کیا حدیث قرطاس کے ساتھ، پلس حدیث قرطاس کے علاوہ وہ جو واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اس کو بھی ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اس بندے نے ڈاکٹر زبیر نے مولا علی کے اوپر جھوٹ بولا کہ وہ اپنے لیے خلافت جو ہے وہ پسند کرتے تھے یا چاہتے تھے یا ان کو شوق تھا یا ان کے دل کے اندر اس کا معاملہ تھا۔ تو اس مقدمے کو اس نے ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت علی کو خلافت کا معاذ اللہ لالچ تھا، انہوں نے روایت پیش کی بغیر روایت کا نمبر بتائے ہوئے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر سے ہم آپ کے سامنے وہ روایت بھی پیش کر دیتے ہیں، 4447 روایت ہے کہ جس کے اندر حضرت عباس یعنی کہ نبی علیہ السلام کے چچا وہ حضرت علی کے پاس آتے ہیں اس معاملے کے لیے، حضرت علی کے پاس آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جو اس وقت نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے نا، وہ ان کی فیملی کے اندر بھی وفات کے وقت یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں چلنا چاہیے نبی علیہ السلام کے پاس کہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد یعنی نبی علیہ السلام کے بعد یہ امر یا خلافت یا معاملہ کس کو ملے گا، ٹھیک ہے، تو ہم پوچھ لیتے ہیں، اگر ہم مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں رک کے اس روایت کو غور سے پڑھیے، سمجھیے اور ڈاکٹر زبیر کو دکھائیے کہ بھائی یہ حضرت عباس اپنے خاندان کے بارے میں یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مولا علی کے بارے میں نہیں پوچھ رہے کہ آپ جاؤ اور آپ میرے ساتھ چلو اور چل کے جناب اپنے لیے پوچھو ایسا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ آپ خلافت چاہتے تھے تو آپ نے اس وجہ سے معاملہ رکھا۔ اچھا جی، تو آگے سے مولا علی نے کیا جواب دیا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ سن لیں، ٹھیک ہے۔ مولا علی نے آگے سے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور خدا کی قسم کھا کے کہا کہ اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے متعلق پوچھا اور آپ نے انکار کر دیا، پھر لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے، ہمیں یعنی اپنی فیملی کو یا حضرت عباس کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو ہمیں اس سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اہل بیت میں سے ہے نا، حضرت عباس بھی مولا علی بھی، تو اپنی فیملی کا بتا رہے ہیں، اپنا نہیں بتا رہے کہ مجھے محروم کر دیا جائے گا اس امر سے یا خلافت سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز نوٹ کرے 4447 صحیح بخاری کی روایت کے اندر، جس کو سمجھ لیجئے اس بندے نے تان کا نشانہ بنایا یا اپنا مقدمہ ثابت کرنے کے لیے۔ مجھے آپ بتائیں 1400 سال کے اندر اس روایت کے اوپر کس محدث نے یہ بات لکھی یا کومنٹ لکھا کہ مولا علی خلافت چاہتے تھے اس روایت کی نسبت سے؟ یعنی وہ آپ یہ سوچیں کہ ان کو کوئی لالچ ہوتا، اور ان کے سامنے غدیر والا واقعہ بھی چند ماہ پہلے گزرا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کو پرہیز بھی کیا ہوا ہے، سارا معاملہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ خلافت چاہتے تو نبی علیہ السلام سے مانگ لیتے، لیکن انہوں نے بالکل ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ نبی علیہ السلام ایسے شخص کو بالکل بھی ایسا امر نہیں دیتے جو اس کا لالچی ہو یا اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہو، اور اس وجہ سے مولا علی نے بھی، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کے اوپر جو معاملہ چل رہا ہے بیماری کا کہ مولا علی کس طریقے سے ان کو سہارا دے کے نمازوں میں لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آخری وقت چل رہا ہے، اور اس سب کو کس نے لنک کیا ہے؟ ڈاکٹر زبیر نے حدیث قرطاس کے بھی ساتھ، کہ یہ جناب وہاں اس سے ریلیٹڈ ہی واقعہ، حالانکہ اس کا اس واقعے سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل نبی علیہ السلام کی وفات کے قریب کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث قرطاس والا معاملہ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے والا ہے، ٹھیک ہے، دونوں بالکل ڈیفرنٹ واقعات ہیں۔
ایک طرف وہ پرسنل چاہ رہے ہیں جانا حضرت عباس، لیکن مولا علی ان کو منع کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف صحابہ کے درمیان، اہل بیت کے درمیان بیٹھ کے ایک میٹنگ ہو رہی تھی جسے حدیث قرطاس کا نام دیا جاتا ہے۔ دونوں بالکل مختلف ہیں۔ اور اسی ویڈیو کے اندر یہ تو ایک جہالت ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، جو انہوں نے مولا علی کے اوپر الزام لگایا کہ ان کو خلافت کی طلب تھی یا وہ چاہتے تھے، یا اپنی زبان میں اگر ہم اس کو کہہ لیں، انہوں نے تو لالچ کا لفظ نہیں یوز کیا، لیکن لگتا یہی ہے کہ جیسے یہ ان کو لالچی شو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور جہالت کا ارتکاب کیا کہ حضرت علی کو لالچی ثابت کرنے کے لیے خلافت کا یا پھر امر خلافت کا انہوں نے ایک اور چیز رکھی کہ جس وقت حضرت عمر نے شورا قائم کی تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا حضرت عثمان بن عفان کے مقابلے میں رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ یعنی بجائے اس کے کہ یہ چیز اس میں یہ معاملہ رکھتے کہ جناب بنو امیہ سے حضرت عثمان کو بھی یہ خواہش تھی کہ ان کو خلافت ملے، نہیں، جہاں پہ علی اور عثمان آگے وہاں پہ بجائے اس کے کہ حضرت علی اگر وہاں کے سرنڈر کے اوپر یہی داستان سنائی جا رہی ہے کہ ان کو لالچ تھا یا پھر وہ چاہتے تھے، ان کو طلب خلافت تھی کہ ان کو لوگوں کی طرف سے مل جائے خلافت، نہیں، یہاں پہ چونکہ حضرت عثمان اور ان کا آپس میں معاملہ آ گیا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خلافت چاہتے تھے۔ تو بھائی یہی معاملہ بنو امیہ کے اوپر لگا دو، حضرت عثمان کے اوپر لگا دو۔ کیا اس چیز سے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ بنو امیہ میں سے حضرت عثمان بھی خلافت چاہتے تھے؟ لیکن یہ بات نہیں کہیں گے کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عثمان کے لیے یہ لفظ یوز کرنا کہ وہ چاہتے تھے، ان کے دل میں تھا یا کوئی ایسی بات، یہ ہو سکتا ہے گستاخی کے زمرے میں آئے، لیکن مولا علی اہل بیت ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کے اوپر جس طریقے سے نشانہ آزمائی کرتے رہو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے انہوں نے حضرت علی کو خلافت کا لالچی بتایا، اور پھر آخر میں ایک اتنی بڑی جہالت کی کہ واقعہ کربلا سے پہلے جتنے ایونٹ ہیں نا، کہتے ہیں جی خود بخود ہوتے گئے، حضرت عثمان والا معاملہ بھی ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ بھی ہو گیا، خود بخود ہوتے گئے۔ یعنی آپ یہ سوچئے مولا علی کے مقابلے میں جو امیر شام کہہ لیں یا پھر حضرت معاویہ، انہوں نے اپنی ریاست قائم کر لی، ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کہاں ایک ایسا سمجھ لیجیے اسلام کا برج تھا مولا علی، اس کے خلاف کون سے لوگ جو ہیں وہ اپنی حکومتیں قائم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کو امارت کی طلب تھی یا خلافت چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی سارا قضیہ شروع کیا حضرت عثمان کے نام سے، اور جب حکومت مل گئی تو سارا کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا جس وقت حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لے لیا جاتا تو حضرت معاویہ اہل بیت کی جھولی میں، حضرت حسن کی جھولی میں، حضرت حسین کی جھولی میں یا مولا علی کی جھولی میں خلافت کو ڈال دیتے اور کہتے یہ لو، مجھے کوئی اس کی طلب نہیں ہے، ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ لینا تھا وہ لے لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو آپ کا ایکشن ہوتا ہے وہ اسپیک کرتا ہے لاؤڈر دین ورڈز، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ رزلٹ تو دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ خود بتائیں حضرت معاویہ کے کتنے بچے شہید ہوئے ان جنگوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ جو کہ کربلا تک جتنی بھی جنگیں ہوئی، حضرت عثمان کے علاوہ کتنی بنو امیہ میں سے جو ہے وہ سمجھ لیں حضرت معاویہ کی فیملی میں سے کتنے لوگ شہید ہوئے ان کے امیڈیٹ ریلیٹیوز میں سے، بتائیں نا آپ۔ لیکن دوسری طرف آپ مولا علی کو دیکھ لیں، نبی الاسلام کے خاندان کو دیکھ لیں، کربلا تک آپ کو خون ہی خون نظر آئے گا، کسی کو زہر دیا جا رہا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی، اس کے اوپر یہ کسی کے اوپر خلافت کے لالچ کا ٹائٹل نہیں لگاتے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ہم نے اگر کسی بنو امیہ کی ہستی کا نام لے کے خلافت کے لالچ کا ٹائٹل لگا دیا تو جناب ہمارے اوپر گستاخی کا معاملہ ہو جائے گا۔ سوال تھا کہ کیا حضرت حسین کی شہادت ایک منصوبہ تھا؟ سوال یہ تھا، لیکن اس پورے سوال کے اندر یزید ابن معاویہ کا ایک لفظ بیان نہیں کیا گیا کہ اس منصوبے کے اندر یا حضرت حسین کی شہادت کے منصوبے کے اندر یزید جیسا بندہ بھی کوئی شامل تھا یا نہیں تھا۔